ابو زرع ایک بڑے محدث گزرے ہیں، اور نام تھا ان کا عبد الرحمن۔ ان کی زندگی کے دو واقعات بڑے عجیب ہیں۔ پہلا واقعہ عجیب یہ ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آتا تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ جتنا وقت اکٹھا گزرے زیادہ بہتر ہے، اور یہ خاوند صاحب چونکہ درس سنتے رہتے تھے تو رات کو دیر سے گھر آتے تھے، تو بیوی کو مشکل ہوتی تھی۔ وہ انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی کہ خاوند آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے، اور خاوند صاحب دیر سے آتے۔ ایک دن ذرا زیادہ دیر ہو گئی تو بیوی غصے میں تھی۔ اس نے کہا کیا تم اتنی دیر لے آتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں دوستوں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ اب عورت ویسے ہی ناقص العقل ہوتی ہے، جب غصے میں ہو تو پھر وہ نقص اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس عورت نے آگے سے کہہ دیا تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں سے کیا سیکھے گا؟ نوجوان بچہ تھا، اپنے اوپر تو بات سن لیتا، استاد پر بات سننا مشکل تھا۔ اس کو غیرت آئی، اس نے کہا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ خیر غصے میں تو جو بات کرنی تھی کر گئے۔ جب صبح ہوئی تو بیوی کو ندامت کہ مجھے اس کے استاد کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور خاوند کو ندامت اگر اس نے کر لی تھی بات تو مجھے غصے میں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو پھر بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا بتاؤ مشروط طلاق تھی، کنڈیشنل تھی، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا یہ تو میں جا کے اپنے استاد سے پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان آیا اور اس نے آ کے ابو زرع رحمۃ اللہ سے پوچھا حضرت بیوی نے یہ کہا، میں نے یہ کہہ دیا، اور یہ سیاہ کارنامہ کر کے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب بتائیں میری بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو ابو زرع رحمۃ اللہ مسکرائے، فرمانے لگے کہ جاؤ تم میاں بیوی آپس میں مل کر رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اتنے بڑے محدث تھے۔ اور ان کی زندگی کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آخری وقت تھا ان کا، تو ان کے چند شاگرد ان کے پاس تھے۔ شاگردوں نے محسوس کیا کہ استاد جی کے آخری وقت آ گیا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ آخری وقت میں جو ارد گرد لوگ ہوں وہ اس مرنے والے کو کلمے کی تلقین کریں۔ اب ایک طرف کلمے کی تلقین کرنا بھی ضروری، اور دوسری طرف ادب بھی تھا کہ بھئی استاد ہیں ان کو ہم کیسے تلقین کریں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں، کہنے لگے جو حدیث ہے نا ہم ان کے سامنے حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم حدیث کا سبق سنائیں گے تو خود بخود یاد ہو جائے گا، تلقین ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حدیث سنانی شروع کی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، 2-3 راویوں کے نام پڑھے تو ابو زرع رحمۃ اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ابو زرع رحمۃ اللہ نے خود وہ حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے پڑھا نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو اس پر ان کی روح نکل گئی، اور دخل الجنہ یہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ ایسی خوبصورت موت سب کو عطا فرمائے۔ یہ جو ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی۔